لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے نہتے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ راستے بند کیے جا رہے ہیں، اسٹیڈیم کو تالے لگ گئے ہیں اور ہمارے نہتے کارکنوں پر، ہمارے عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا جلسہ ہو یا نہ ہو میں آج ملتان کی عوام کے پاس ضرور پہنچوں گی انشاءاللہ۔ اور جب میں ملتان پہنچی، ملتان کے میرے بھائیوں بزرگوں بہادروں، جب میں ملتان پہنچی تو ابھی میں ملتان میں انٹر نہیں ہوئی اور ملتان میں جلسے کا آغاز ہو چکا تھا۔ تم نے ایک جلسہ گاہ بند کی، ملتان کی گلی گلی سڑک اور ہر محلے میں آج جلسہ ہوا ہے۔ تو ملتان والے شاباش، تم نے آج عمران خان کو بھگا دیا ہے، مار مار کے بھگا دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا ابھی تو میں ملتان آئی ہوں، جیڑی ویلے منہ ساڈا ملتان پاسے ہائی نہ تے کم دے پین ہن، جیڑے ویلے منہ ساڈا اسلام آباد تھی سی ساڈا کی تھے سی۔ میں پیپلز پارٹی کو ان کے یوم تاسیس کے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور میں اپنی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری کو آج ان کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اور میں ملتان کی عوام کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب گھر پر مشکل آئے تو بیٹیاں بہویں مائیں نکلتی ہیں، اور جب ہمارے ملک پہ اور 22 کروڑ عوام پر مشکل آتی ہے تو پاکستان کی یہ بیٹیاں اپنے عوام کے لیے نکلتی ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہو آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف پر آج پھر نواز شریف پر مشکل وقت ہے۔ شریف فیملی کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی ہے، مجھ پر، شہباز شریف پر، نواز شریف پر مشکل وقت ہے۔ نواز شریف کی ماں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور نواز شریف صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ اپنے دکھوں کو گھر چھوڑ کر جانا، کیونکہ ہمارے دکھ، عوام کے جو دکھ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو دکھ ہے، ہم اس کے لیے نکلے۔ ہمارا دکھ چھوٹا ہے، ان کے دکھ بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، ملتان کے میرے بہادروں، شیروں، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان کے عوام کے پاس جانا مگر اپنے دکھوں کا ذکر مت کرنا۔ اور انہوں نے کہا، نواز شریف نے کہا کہ عوام کے دکھوں کے اوپر اپنے ذاتی دکھ قربان۔ نواز شریف نے کہا کہ آج جتنی تکلیف میں ہوں، اس سے زیادہ آج ملتان کے عوام اور پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں۔
عوام پر روز ہم جانتے ہیں کہ عوام پر روز دکھوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ معیشت کی تباہی کا غم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ سے آپ کے روزگار چھن جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج روٹی 30 روپے ہو جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج کاروباروں کو تالا لگ جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ آپ کے چولہے ٹھنڈے ہو جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں آپ کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہو جانے کا غم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عوام کے گھروں میں غموں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان دو باتوں کا میرے ذاتی غموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں نا ملتان والوں، آپ عزت والے لوگ ہو، آپ غیرت والے لوگ ہو، یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا۔ میری دادی کا جب انتقال ہوا تو میں پشاور کے جلسے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر فون سروسز بالکل بند تھی۔ میری دادی کے انتقال کو 2.5 گھنٹے کا عرصہ گزر گیا اور یہ جعلی حکومت جانتی تھی کہ مجھے اطلاع نہیں پہنچی اپنے دادی کی موت کی، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اطلاع مجھے پہنچا دیتے۔ میرے والد میرے بھائی بہن لندن سے اور میرے بچے لاہور سے مجھے پاگلوں کی طرح فون کرتے رہے، لیکن کیونکہ فون سروسز بند تھی وہ اطلاع مجھ تک نہیں پہنچ سکی۔ اور پھر دماغوں میں یہ نااہل نہیں ہے، صرف نااہل نہیں ہے، ان کے دماغوں میں جو غلاظت بھری ہے۔ جب میری ماں بستر مرگ پہ تھی تو یہ پی ٹی آئی والے ICU کا دروازہ توڑ کر میری ماں کے کمرے میں گھس گئے اور ان کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ اور اسی طرح ان کی ایک خاتون وزیر جس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ اپنی ماں کی لاش جو ہے وہ پارسل کر دی پاکستان میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف جیسا سرما بردار بیٹا مجھے پہلے پورے پاکستان میں ڈھونڈ کے تو لا کر دو۔ آپ لوگ جانتے ہو ملتان والوں، میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں، جس وقت میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی اور میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ میں ہی کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے اور اس کی پھانسی کے بعد اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔
ان کو جلدی جلدی دفنانے کی جاتی ہے. اور اسی طرح بلوچستان میں اکثر بھٹی کو ایک غار میں گھس کے مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, اور اس کے گھر والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اسی طرح اس ملک میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے, اور ان کے قاتلوں کو ملک سے باہر فرار کرا دیا جاتا ہے. اور ایک اور ملک کا منتخب وزیر اعظم میں اس بات کی, ملتان کے بھائیوں, میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب جلا وطنی کے دور میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہاں سے میرے والد کو یہاں پاکستان آ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. میرے والد کو اپنے والد کی, جس کا وہ بہت تابعدار بیٹا تھا, اس کو لحد میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی. جب میری ماں وہاں پر جان دے رہی تھی تو اس کا 50 سالہ رفیق یہاں پر جیل کاٹ رہا تھا. اور آج جب وہ بیمار ہے, اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے, تو آج بھی وہ اپنی ماں کو لحد میں اتارنے پاکستان نہیں آ سکا. تو کیا یہ اپنی ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے جواب دو ملتان والوں, ہمیشہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دوسری طرف 10-20 سال بندوقوں کے زور پہ حکومتیں کی جاتی ہیں, آئین کو توڑا جاتا ہے, پاکستان کے عوام کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں, لیکن کیا مجھے بتاؤ, کیا مشرف کو ایک دن بھی جیل میں رکھ سکا کوئی؟ ملتان والے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیا کوئی بھی کسی نے دیکھا کہ مشرف کو ایک دن بھی جیل ہوئی ہو؟ نہ صرف یہ کہ اس کو جیل نہیں ہوئی, بلکہ اس کو راتوں رات پاکستان سے فرار کرا کر لندن پہنچا دیا گیا. اور کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشرف کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کر آئے؟ بولو, کسی عدالت میں اتنی جرت ہے؟ تو یہ سوال میں آج ملتان کے اپنے غیر عوام کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ سلوک آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا قصور تھا یوسف رضا گیلانی کا, قاسم گیلانی کا, حیدر گیلانی کا؟ اور موسیٰ گیلانی کا؟ کیونکہ وہ ہماری آپ سے ملاقات کا بندوبست کر رہے تھے. ان کو ایک مضحکہ خیز الزام 50 روپے کے تالا توڑنے کے الزام میں ان کو جیل بھجوا دیا. عبد القادر گیلانی, موسیٰ گیلانی, اور میں اپنے ان کے چاروں بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ظلم برداشت کر لیا لیکن وہ جھکے نہیں. اور پھر غیر عوام, ملتان کی غیر عوام یہ اتنا بزدل ہے کہ اب کورونا کے پیچھے چھپ رہا ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کورونا نہیں ہے, یہ حکومت جانے کا رونا ہے. بھائی ذرا ملتان والوں ذرا مجھے جواب دینا ملتان والوں کو یہ کتنا سمجھدار کورونا ہے
کتنا سمجھدار کورونا ہے کہ جلسے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر تو وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے, اور اگر وہ حکومتی جلسہ ہے تو وہ باہر سے واپس مڑ جاتا ہے. پہلے پوچھتا ہے, یہ کورونا پہلے پوچھتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, نون لیگ کا جلسہ ہے, پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو میں اندر آ جاؤں, اور اگر حکومتی جلسہ ہے تو میں باہر سے واپس چلا جاؤں. جماعت اسلامی کے جلسے میں کورونا نہیں آتا, حکومتی وزراء کے جلسوں میں کورونا نہیں آتا. کورونا پہلے کہتا ہے کہ 300 افراد کو گنتا ہوں, اگر اور 300 افراد ہیں تو اندر نہیں آؤں گا, 300 افراد سے زیادہ لوگ ہیں تو اندر آ جاؤں گا. لیکن یہ لاک ڈاؤن, یاد رکھنا, یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا, یہ اپوزیشن کے اوپر لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن آج ملتان کا یہ جلسہ اور جم غفیر دیکھ کر مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب پاکستان کی عوام عمران خان کا لاک ڈاؤن کرنے والی ہے. کووڈ 18 سے پہلے, ٹھہر جاؤ, کووڈ 19 سے پہلے کووڈ 18 کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے. کووڈ 18 جس کا نام عمران خان ہے, وہ کووڈ 18 جب گھر چلا جائے گا تو کووڈ 19 بھی گھر چلا جائے گا انشاءاللہ. اور ایک بات, ایک سیکنڈ دیکھو, کورونا سمیت پاکستان کو لگنے والے وائرس, مہنگائی کا وائرس, بے روزگاری کا وائرس, لاقانونیت کا وائرس, نہ لائٹی کا وائرس, نہ اہلی کا وائرس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس مہلک اور خطرناک ترین وائرس کا علاج کیا جائے. اور جو اس وقت 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے, ذرا کورونا وائرس کے پیچھے چھپنے والوں جواب دو, ملکی معیشت کو کون سا وائرس لگا ہے؟ ملکی ترقی کو کون سا وائرس لگا ہے؟ عوام کے روزگار کو کون سا وائرس لگا ہے؟ نظام عدل کو کون سا وائرس لگا ہے؟ گندم کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے؟ چینی کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے؟ مہنگائی کو کون سا وائرس لگا ہے؟ میں جانتی ہوں ملتان والوں کے اس وائرس کا نام ملتان کی عوام جانتی ہے. ذرا بتاؤ, ذرا ایک منٹ, ایک آواز میں مجھے بتانا کہ ملک کو جو وائرس لگ گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی, پھر سے بتائیں. اور پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام پاکستان کی عوام جانتی ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. اس کو لوگ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے یاد نہیں کریں گے, اس کو لوگ کووڈ 18 کے نام سے یاد کریں گے. اور یہ اور ملتان والوں مجھے جواب, ایک اور جواب چاہیے. ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے, اور وہ جواب دو مجھے
یہ وہی ہے نا، یہ عمران خان وہی ہے نا جس نے آپ سے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ وہ جو پہاڑی کے اوپر لوگ بیٹھے مجھے بتائیں کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ اب جو میری لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ بتائیں کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج 2.5 سال کے بعد عوام یہ جان چکی ہے کہ تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ بھی ایک فراڈ تھا. تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک فریب تھا. تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک جھوٹ تھا. بھائی جب الیکشن ہونے والے تھے ایک اور بات جب الیکشن ہونے والے تھے نا 2018 کے جنرل الیکشن، یاد ہے کس طرح جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد بنا تھا؟ اس میں سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو توڑ کر شامل کیا گیا اور اس جنوبی پنجاب محاذ کے جو سرغنا تھے نا، سرغنا آج وہ آٹا اور چینی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں. ان نوٹوں کے نام جانتے ہیں نا؟ تو وعدہ کرو اپنی بہن مریم نواز شریف سے، وعدہ کرو کہ آئندہ نوٹوں کے جھانسے میں نہیں آؤ گے، آئندہ جھوٹے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آؤ گے، یہ جھوٹے وعدوں پہ اعتبار نہیں کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ذرا یہ بھی بتانا مجھے، جس سے میں کھڑی ہو جاؤں کچھ بھی نہیں. اچھا ایک بات اور بتانا، آپ کی ملتان کی ریپڈ بس کیسی چل رہی ہے؟ آپ کی جو نواز شریف اور شہباز شریف نے میٹرو بس بنائی تھی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے نا؟ دھکا تو نہیں لگانا پڑتا نا؟ بھائی پشاور کے عوام کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے. پہلے کہتا تھا میٹرو بس کبھی نہیں بناؤں گا، جنگلہ بس کہتا تھا، پھر پوری عوام نے دیکھا کہ نہ صرف اس نے تھوک کر چاٹا، میٹرو بس بنی. بھائی وہ بس چل کم رہی ہے، جل زیادہ رہی ہے، اور 10 روپے کی ٹکٹ کا وعدہ کرنے والا 250 روپے کی ٹکٹ دے رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اترو اور پشاور کی میٹرو بس کو دھکے لگاؤ. مجھے تو روز یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میں روز دعا کرتی ہوں کہ پشاور کے عوام کو اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی حکومت سے محفوظ رکھے، لیکن یہی دعا ملتان والوں میں آپ کے لیے بھی کرتی ہوں، اور یہی دعا میں پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے بھی کرتی ہوں، کیونکہ وہی اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، وہی اناڑی اور نالائق اور نااہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے. اور سب سلیکٹرز، سب تو نہیں، 2 سلیکٹرز، دو سلیکٹرز مل کر پوری قوت کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں، لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور پھر ایک اور بات،
جو میڈیا پہ جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا، میڈیا پر جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے. بھائی نیازی سروسز بنائی ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن بندہ ایماندار ہے. اور علیمہ باجی نے سلائی مشین سے اربوں روپے کما لیے، لیکن بندہ ایماندار ہے. بنی گالا کا محل بن گیا، کبھی کہتا ہے بیوی نے دیا، کبھی کہتا ہے قرض لیا، کبھی کہتا ہے میں نے اپنا فلیٹ بیچا. بنی گالا کا محل بن گیا، لیکن بندہ ایماندار ہے. فورن فنڈنگ کیس کے اندر، میں فورن فنڈنگ کیس پہ بھی آتی ہوں. ابھی فورن فنڈنگ کیس کے اندر 6 سال سے بھاگا ہوا ہے، 6 سال سے مفرور ہے، لیکن بندہ ایماندار ہے. اربوں اور کھربوں روپے کے غیر ملکی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں، لیکن بندہ ایماندار ہے. اسٹیٹ بینک نے 23 خفیہ اکاؤنٹس پکڑ لیے، لیکن بندہ ایماندار ہے. بشیر میمن نے گواہی دی، لیکن بندہ ایماندار ہے. ایف آئی اے کے افسر ساجد باجوہ نے گواہی دی، لیکن بندہ ایماندار ہے. آٹا چوری کر لیا، لیکن بندہ ایماندار ہے. آپ کی چینی چرا لی، لیکن بندہ ایماندار ہے. مالم جبا اسکینڈل آ گیا، لیکن بندہ ایماندار ہے. آڈیٹر جنرل نے کہا کہ بلین 3 سونامی میں اربوں روپے عوام کی جیب سے چلے گئے، لیکن بندہ ایماندار ہے. اور ایک اور بات، آپ لوگ جانتے ہو کہ اس حکومت کے اپنے فارنس آئل کے پلانٹس ہیں. جانتے ہو کہ اس حکومت کے اپنے فارنس آئل کے پلانٹس ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر ایل این جی کی امپورٹ کو دیر کی، اس میں تاخیر کی، کیونکہ فرنس آئل کے جو پلانٹس ہیں اس کے جتنے بھی اونرز ہیں وہ عمران خان کے خرچے چلاتے ہیں. لیکن بندہ ایماندار ہے. اور اب ان فرنس آئل کی وجہ سے، ان فرنس آئل پلانٹس کی وجہ سے اور ایل این جی کی تاخیر سے امپورٹ کی وجہ سے آپ کو بہت لمبے بجلی اور گیس کے بل ملیں گے، لیکن بندہ ایماندار ہے. سلیکٹڈ کٹ پتلی عمران خان نے خود یہ اعتراف جرم کیا کہ گندم امپورٹ کرنے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے 200 ارب کا ڈاکہ عوام کی جیبوں پر پڑا، لیکن بندہ ایماندار ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ گندم کی کٹائی کے دوران آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا، لیکن بندہ ایماندار ہے. کیونکہ آٹا چینی مافیا چور یہ خود ہے اور یہ اس کے گھروں کے خرچے چلاتے ہیں، اس لیے بندہ ایماندار ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں کاروبار نہیں کرتا. اور بھائی، کاروبار کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. کاروبار عزت والے لوگ کرتے ہیں جن کو کما کے کھانا آتا ہے. کاروبار گھر بیٹھ کر دوستوں کی لوٹ مار کی کمائی کرنے والے کاروبار نہیں کیا کرتے. اور جب آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اے ٹی ایم مشینز موجود ہو تو کاروبار کی ضرورت کس کو پڑی ہے بھائی؟
جب ساری زندگی دوسروں کی جیبوں پر گزارا کیا ہو تو کاروبار کر کر محنت کر کے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی بنی گالا کا محل بنا دے، جب کوئی زمان پاک والا گھر بنا دے، جب آٹا چینی چوری سے کام چل جائے تو پھر کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کا پیزا اسکینڈل سنا ہے کہ نہیں سنا؟ عاصم سلیم باجوہ کا پیزا اسکینڈل سنا ہے یا نہیں سنا؟ ایک آپ کی ذرا پیزا کا نعرہ لگاؤ۔ یہ جو سرکاری ملازم جو آپ کے ٹیکس سے پیسے اور تنخواہ لیتا تھا، اس نے اچانک اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے، اور وہ جب استعفیٰ دینے آیا تو اس کو کہتا ہے نہیں، تم نے استعفیٰ نہیں دینا کیونکہ تمہاری ضرورت ہے مجھے، تم سے مجھے مطلب ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا۔ ابھی دیکھو یہ پرویز الہی کو کون کہتا تھا؟ ذرا مجھے ملتان والے یہ جواب دو کہ کون کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے؟ کون کہتا تھا؟ اور آج جب اپنی اقتدار کی کشتی ڈوبتی نظر آئی تو اس کے قدموں میں جا بیٹھا، اس کو کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے NRO دے دو۔ اور جس سب سے بڑا ڈاکو کہا، ان کے بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے آج سے آپ پرویز الہی سمجھیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ پہلے مافیا سے چندے لیتا ہے اور پھر ان کو عوام کی جیبوں پر لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے۔ NRO بھی دیتا ہے، کھانے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور جو سرکاری افسر اس کو کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے۔ ویسے 4 بکریاں ہیں، عمران خان کی، لیکن چپ کے 15 کروڑ کا فلیٹ خرید لیتا ہے، لیکن کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ ماسک چوری، جب کووڈ-19 آیا تو ماسک کی ڈیمانڈ بڑھی، ان کے لوگوں نے ماسک غائب کر دیے مارکیٹ سے اور پھر مہنگے کر کے واپس بیچنے کی کوشش کی، اور انہی کو اپنا وزیر اور مشیر بنا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے یہ کرنے کو کہا تھا۔ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ اور اب ایک منٹ، اب ایک بہت ضروری بات ہے، وہ آپ کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، میرے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ جس طرح یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گیا، جس طرح یہ کشمیریوں کا مقدمہ ہار کے آ گیا، جس طرح یہ کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، اسی طرح میرے بھائیوں، ملتان کے غیرت والے میرے بھائیوں، آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے۔ ملتان کی عوام یہ پوچھتی ہے، ملتان کی عوام عمران خان سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی؟ یہ مہم کون چلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں
کہ کیا اسرائیل کے حق میں چلنے والی مہم کے پیچھے بھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک ہی پیج پہ ہیں یا نہیں؟ اور آگے کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں کشمیر نہ